اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے سول سوٹس یعنی دیوانی مقدمات کے ٹائپس کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ کن کن مقدمات جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں۔ میں ہوں محمد اسلم جاوید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لیگل اسکواڈ، سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ۔ سول سوٹ، واٹ از سول سوٹ؟ دیوانی مقدمے کی تعریف۔ انسان کا لین دین کے مسئلے حل کرنے کے لیے مقدمہ دائر ہوتا ہے جو دیوانی مقدمہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی انسان آپس میں لین دین کے لیے کوئی بھی مقدمہ کرتا ہے، دیٹ از کالڈ سول سوٹ۔ انسان دنیا میں انسان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، اگر لین دین مکمل نہ ہو سکے تو اس کو حل کروانے کے لیے وہ حکومت پاکستان کے پاس جاتا ہے، اور حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں دیوانی عدالتیں بنائی ہیں، سول کورٹس بنائی ہیں۔ ان عدالتوں میں اپنے لین دین کے مسئلے کو باقاعدہ حل کروانے کے لیے تحریری طور پر دعویٰ جات کی صورت میں دائر کرتا ہے۔ فسیو میں کا دعویٰ جس کے اندر آپ نے مسائل لکھتے ہیں کہ کس صورت میں آپ کو جو ہے یہ آپ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ انسان کا اکثر لین دین روپے کی صورت میں ہوتا ہے، یا زمین کی صورت میں ہوتا ہے، یا مکانات کی صورت میں ہوتا ہے، یا مال کی صورت میں ہوتا ہے۔ اپنے لین دین کے معاملہ کے تقریباً متزائل صورتوں میں دعویٰ جات کیے جاتے ہیں، یہ دیوانی دعویٰ جات کہلاتے ہیں۔ That is all called civil suit. So the first type of civil suit is دعویٰ استقرار حق۔ Second type دعویٰ دخلیابی وزیریہ تعمیل مختص۔ Third type of civil suit دعویٰ دخلیابی وزیریہ حق شفا۔ Fourth type دعویٰ حق امتناعی دوامی و تاکیدی۔ Fifth type دعویٰ طلاق پانے۔ Sixth دعویٰ فہمیدگی کتاب۔ 7 درخواست تقسیم اراضی زرعی۔ 8 دعویٰ تقسیم۔ That's 8 type civil suit۔ دعویٰ تقسیم اراضی سکنا، ایک ہے زرعی ایک ہے سکنا۔ 9 دعویٰ آرڈر 37 کے تحت۔ 10 دعویٰ بے دخلی غیر قانونی قبضہ۔ 11 دعویٰ لگان مالک مزارع کے درمیان۔ and 12 ازالہ حیثیت عرفی۔ That is all civil suit kind جو ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اپنے جو اس کا حق نہیں دیتا، یہ 12 ٹائپس ہیں، ان کے اوپر جو ہے سول کورٹ میں مقدمہ دائر ہوتے ہیں۔ فرسٹ دعویٰ استقرار حق، ڈکلیریٹری ڈگری۔ دعویٰ استقرار حق سے مراد استقرار کے قائم یعنی یہ میرا حق قائم کیا جائے، اس میں فلاں کمی پیشی ہے، یا کہ جو حق قائم ہوا ہے اس کو مکمل کیا جائے اور قانونی پوزیشن دی جائے، اور یہ کہ اس حق کے بارے میں میری داد رسی ضروری دی جائے، یعنی داد رسی اور اس کے حق کو قائم کرنے یا ختم کرنے کے لیے تو دعویٰ جات کیے جاتے ہیں، ان کو ڈکلیریٹری ڈگری یا دعویٰ استقرار حق کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ ٹائپ دعویٰ و دخلیابی بذریعہ تعمیل مختص، اسپیسیفک فرمامرز پہ جو کیس دائر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے اور خاص معاہدہ دیا گیا ہے، اس کو مکمل کیا جائے یعنی اس معاہدے کی تعمیل کی جائے، اور اس کو عدالت دیوانی میں حل کروانے کے لیے دعویٰ تعمیل مختص کیا جاتا ہے، یعنی جو خاص معاہدہ کیا گیا ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ کورٹ باؤنڈ کر دیتی ہے کہ اس معاہدے کو مکمل کیا جائے، یہ سول کورٹس میں ہوتا ہے۔ دا تھرڈ ون دعویٰ دخلیابی بذریعہ حق شفا۔ حق شفا سے مراد ترجیح حق، ایک انسان کا اگر کسی چیز پہ حق ہے، اس سے زیادہ دوسرے انسان کا حق بنتا ہے، اس چیز پر پہلے سے انسان سے دوسرے انسان کا حق زیادہ ہے، پہلے انسان کی نسبت دوسرے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور جس چیز کو متنازع ہو کر کو اس چیز کو حاصل کرنے کا حق ہے، عدالت میں بذریعہ دعویٰ حق شفا دائر کر کے حاصل کرتا ہے۔ The fourth kind of suits is دعویٰ حق امتناعی و دوامی و تاکیدی، انجکشن۔ اس سے مراد عدالت روکنے اور کام کرنے کا حکم دے، یعنی انسان کو روکا جائے اور حکماً روکا جائے کہ فلاں کام نہ کرے، اس سے کوئی بات، اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ میرے حق میں ہمیشہ کے لیے وہ ممنوع رہے۔ اس کو تاکید بھی کی جائے کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے، یعنی حکم امتناعی یعنی روکنے کا حکم، دوامی یعنی ہمیشہ کے لیے تاکیدی یعنی اس کو تاکید بھی کی جائے
یا کسی کام کرنے کا حکم بھی عدالت دیتی ہے، فلاں کام کیا جائے. عدالت کسی آدمی کو کسی کام کرنے سے روک دیتی ہے، اسٹے دے دیتی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ عدالت جو کورٹ میں جو ڈسکس ہوتا ہے، یہ سول کورٹ میں ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان مقدمہ ہوتا ہے. اس کو انجیکشن کہا جاتا ہے. دعویٰ دلا پانی، ریکوری، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے مراد اگر کوئی مال روپے وغیرہ کسی کے پاس ہو، رقم وغیرہ مال وغیرہ واپس نہ کر رہا ہو، اس مال و رقم وغیرہ کو دعوے کے ذریعے واپس لیا جاتا ہے. دو لوگوں کے درمیان کسی اماؤنٹ کا تنازع ہے، وہ سول کورٹ میں آئے گا، اپنا معاملہ رکھے گا کہ اس بندے نے میرے 5 لاکھ دینے، 10 لاکھ دینے. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا وتھ ایویڈنس کہ کیا یہ کیس میرٹ کی بنیاد پہ ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے. اور وہ اپنا جو ہے وہ ایک ڈیسیجن کرے گا کہ فلاں اے نے بی کے پیسے دینے اور وہ اس ڈیٹ کو پیسے دے گا. اگر بی پیسے نہیں دیتا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. دعوی فہمیدگی، حساب کتاب، that's a sixth kind of civil suit. جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتا ہے اور لین دین اور حساب کتاب کا مسئلہ آ جائے، اس لین دین کے حساب کتاب کے لیے ذریعہ عدالت دیوانی دعوی فہمیدگی حساب کتاب دائر کیا جاتا ہے. جب ایک پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ ایک یہ پارٹنرشپ میں یہ پروفٹ کا مارجن ہوگا. اگر اس مارجن کے دوران آپس میں پارٹیز کا اختلاف ہو جائے یا لاس میں ہو جائے یا کسی بھی بارے میں، تو وہ سول کورٹ میں دائر کی جاتا ہے. مقدمے دونوں پارٹیز آتی ہیں، ایک ایگریمنٹ پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، اب یہ پارٹنر اس ایگری کر رہا ہے، تو اس لیے میری بات سنی جائے اور مجھے جو ہے میرا حق دیا جائے اور مجھے پارٹی جو بزنس کو رن کرنا دیا جائے. دوسرا پارٹنر مجھے رن نہیں کرنے دے گا. دیٹ از دعوی لگانے مالک مزارع کے درمیان. اگر ایک زمین مالک کی ہو اور کاش کے لیے کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے اور دونوں مالک اور مزارع کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جیسے یہ موسٹلی جو ہے وہ پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جو جاگیردار ہوتے ہیں اپنی زمین مزاروں کو دے دیتے ہیں. مالک مزارع کے درمیان کچھ شرائط طے ہو جاتی ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی لین دین کا تنازع ہو جائے تو اس کے ذریعے کو عدالت کے ذریعے حل کروانا ہو تو دعوی لگان دائر کرنا پڑتا ہے. جو مزارع اور جو وڈیرے ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتی ہے کہ تم نے 10 بوریاں آٹے کی لے جانی ہے، گندم کی لے جانی ہے، لیکن اگر ان میں کوئی تضاد ہو جائے تب بھی کیس جو ہے وہ سول عدالت میں آتا ہے، سول سوٹ فائل ہوتا ہے. دعوی ازالہ حیثیت عرفی، کمپنسیشن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر کسی شخص سے قول و فعل وغیرہ کی وجہ سے نقصان ہوا ہو تو اس کے لیے جو دعویٰ دائر کیا جائے اس کو دعوی ازالہ حیثیت عرفی کہتے ہیں. انسان نے کچھ کہا اور اس پہ عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا نقصان ہو گیا، تو یہ کمپنسیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اس کا نقصان بھرے گا کیونکہ اس نے اس کے کہنے پہ ایکٹ کیے. اب وہ اس چیز کو مانے گا کہ بھائی میں نے اس کو کہا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کتنی کمپنسیشن دینی چاہیے اس کے نقصان کو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹس اے کائنڈ آف سول سوٹ جو ہم عدالت سول کورٹس میں دائر کرتے ہیں اور یہاں سے یہ کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، ڈگری ایشو کرتی ہے تاکہ ان کا فیصلہ ہو سکے. اور اب دیکھتے رہے میرا چینل لیگل اسکواڈ، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو سو مچ.